السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ جس طرح آسمان پر بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم تم کو زمین بتاتے ہیں، تو وہاں تم کعبہ بنا کر طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے ساتھ چل پڑے اور اس جگہ لے گئے جہاں زمین بنی تھی، یعنی جہاں سے جھاگ نکلا تھا، اور پھر وہاں سے جھاگ نکل کر پوری زمین بنی تھی۔ حضرت جبرائیل اپنا پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی تھی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ وہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، حرا اور طور تھے۔ پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اسی جگہ نماز بھی ادا کرتے رہے اور طواف بھی کرتے تھے، اور طوفان نوح کے وقت اسی حالت میں کھڑا رہا۔ طوفان کے وقت کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اس کی جگہ کو اونچے ٹیلے کی طرح بنا دیا تھا۔ اس کے بعد لوگ برکت سمجھ کر اس جگہ آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کے زمانے تک کعبہ ایسا ہی رہا، اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے تو ان کی وجہ کچھ آبادی ہو گئی۔ اور پھر جب حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیے، اور خانہ کعبہ کے نشانی کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس سائے کی مقدار کا خط کھینچا اور اس بنیاد پر عمارت تعمیر کی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی شکل ایک مستطیل کی طرح تھی۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک باہر جانے کا۔ کعبہ بنانے والے اللہ کے خلیل تھے، اور گار اور پتھر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کعبہ کی عمارت میں 3 یا بعض جگہ 5 قسم کے پتھر لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں کعبہ کی تعمیر میں تبدیلیاں بھی ہوئی، جیسا کہ اونچائی کو 2 گنا کیا گیا، دروازے 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کیا گیا۔ لیکن بعد میں پھر کعبہ کو اس کی اصلی رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں، اور اب وہ رحمت والی جگہ ہے جہاں قحط نہیں پڑتا، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس تک آتی ہیں، اور ہر سال حج و عمرہ کے لیے زائرین پوری دنیا سے آتے ہیں۔ یہ دنیا کے بالکل مرکز میں واقع ہے، اور خانہ کعبہ کو جغرافیائی لحاظ سے بھی بے حد اہمیت حاصل ہے۔